الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایکو بند ایکو صحیح بخاری کا درس آپ سن رہے ہیں مسلسل. باب ہے باب صفت ابلیس و جنود ہی. شیطان کی صفت، تعریف اور اس کے لشکروں کا باب ہے. شیطان ہے، اس کے لشکر بھی ہیں. کم رکھو. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو بھی اختیار دیے ہیں، اور جب اختیار دیے جاتے ہیں تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ذرائع اس کو دی جاتے ہیں جس سے لوگ بھٹک جاتے ہیں. مگر جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ اللہ والے ہیں، وہ شیطان کے چنگل سے نکل جاتے ہیں. شیطان نے خود ہی کہا الا عبادک منهم الصالحون مخلصون، تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن میں ان کے علاوہ سب کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا. یہ جادو کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عہدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ دیا گیا نبوت کا، تو یہودیوں کو یہ گوارا نہ ہوا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نبی بنائے جائیں. اس کی پاداش میں، اس کی دشمنی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروایا. تو زید بن عاصم جو تھا یہودی، اس نے جادو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے. جادو کی جو ہولناکی تھی، جادو کی جو خطرناک حیثیت تھی، وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوئی کیونکہ آپ نبی تھے. اگر کوئی عام آدمی ہوتا اس کا تو ٹھکانہ تھا ہی نہیں، تو مر جاتا فوراً. مگر کیونکہ آپ نبی تھے اس وجہ سے آپ کا بچاؤ ہوا.
وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن عائشہ. کاتب راوی کہتے ہیں کاتب ہیں کہ مجھے ہشام نے لکھ کے بھیجا اور انہوں نے یاد کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے. عن عائشہ قالت سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان يخير إليه أنه يفعل شيئا وما يفعله. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جادو کیا گیا تو یہاں تک کہ آپ کو جادو کی وجہ سے یہ خیال ڈالا جاتا آپ کی طرف کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اگرچہ وہ کام کیا نہ ہوتا تھا. حتیٰ کانا ذاتا یومن دا و دا، یہاں تک کہ وہ دن پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کی. صبح قال، پھر آپ نے فرمایا اشعرتی ان اللہ افتانی فیما فیہ شفانی، کہ تمہیں پتہ ہے عائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ کس چیز میں مجھے شفا مل سکتی ہے. اتائیں رجلان قعد احدهما عند راسی والآخر عند رجلیہ. کہتے پھر میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک تو میرے بیٹھ گیا سرہانے اور دوسرا بیٹھ گیا پائنتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھایا کہ آپ کے جادو کا توڑ جو ہے کیسے ہوگا اور جادو سے شفا کیسے ملے گی آپ کو، وہ بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طریقے سے مجھے شفا مل جائے گی. تو وہ طریقہ اب شروع ہوا ہے. دو آدمی اللہ نے بھیجے، ان میں سے ایک آپ کے سراہانے بیٹھ گیا، دوسرا پائنتی. ماں وجہ رجل، تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا، اس آدمی کو کیا بیماری ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا دوسرے سے کیا بیماری ہے ان کو. فقال مطبوب، انہوں نے کہا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے. قال ومن طبہ، فرشتے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے، کس نے جادو کیا ہے. قال لبید بن عاصم، کہ لبید بن عاصم نے ان پہ جادو کیا ہے. قال فی ماذا، فرشتے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے اس نے. قال فی مشتن مشاقتن وجفن طلتن ذکر، انہوں نے کہا کہ بالوں میں اور کھجور کے نر خوشے میں جادو کیا ہے. وقال این ہوا، فرشتے نے کہا کہ پھر وہ کہاں ہیں. قال فی بیر ذروان، انہوں نے کہا ذروان کے کنویں کے میں ہے وہ. اس نے بالوں پہ جادو کر کے اور کھجور کا نر خوشہ لے کر اس میں اس کو دبا کر لگا کر اور وہاں کنویں میں دبا دیا. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع وقال لعائشہ حين رجع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکلے کنویں کی طرف، ذروان میں کنویں کی طرف نکلے. پھر آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ حين رجع، جب آپ لوٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ نخلها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ عائشہ وہاں کے جو درخت کے جو پھل لگے ہوتے ایسے تھے جیسے شیاطین سر ہوتے ہیں. خطرناک علاقہ خطرناک، اور جو وہاں لگے ہوئے تھے پھل وغیرہ وہ ایسے جیسے شیطان کے سر لٹکے ہوئے ہیں. تو دیکھ کے آدمی کو دہشت آئے. قلت استخرجتہ، میں نے کہا کہ آپ نے اس کو نکلوا دیا. فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، اما انا فقط شفانی اللہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے بس کافی ہے. وخشیت ان یصیر ذلک الناس شرا، تو کہنے کہ میں نے اس بات سے کو برا سمجھا کہ میں اس بات کو لوگوں میں پھیلاؤں. ثم دفنت البئر، پھر کنویں کو دبا دیا گیا، کنویں کو دفن کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق تھے کہ ایک آدمی آپ کو مار رہا ہے، آپ کو موت کی سزا دینا چاہتا ہے، آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا
کہ آپ بتائیں لوگوں کو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی تشہیر نہیں چاہتا، اس کو میں پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، بس اللہ نے مجھے شفا دے دی، اس کو کافی ہے. تو یہ اصل میں ہے، یہ چیز بھی نبوت کا خاصہ ہے. جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ لوگ کون کیا کر رہا ہے. وہ اپنی طرف سے ایسا کام چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو. آپ کا یہ چھوڑ دینا اور کچھ نہ کہنا، یہ اخلاق کا بہت بڑا ایک خاصہ ہے. اور اسی وجہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور وہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ کو جادو جو کیا گیا، جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور جادو جو تھا بہت خطرناک. ایک روایت تو یہ بھی ہے احمد کے اندر کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جب وہاں دیکھا جا کے جب جادو کو نکلوایا تھا آپ نے جہاں یہ اس کو کیا تھا، وہ پانی لال ہو گیا تھا، پانی پورا سرخ ہو گیا تھا. اتنا خطرناک یعنی کہ جادو کیا گیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ اسلام کا ماننا، آپ کا نبی بنایا جانا، اور دین کی خاطر یہ سب دشمنی چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیج بھی ایسی ہے کہ ہمارا مقام بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی شاباشی نہیں ملے گی، کوئی آپ کو اچھا پھول نہیں ملیں گے، اور آپ کو اسٹیج مشکل ملے گی. اس مشکل اسٹیج کا سامنا کرنا، اس کو صحیح طور پر فیس کرنا، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کو پکڑوا دیتے، اس کو پھانسی دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، بس مجھے کافی ہے، اب میں اس کی تشہیر نہیں چاہتا ہوں. تو مطلب یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کتنے با اخلاق تھے، اور کتنا یعنی پاور ہونے کے باوجود چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الشیطان علی قافۃ راس احدکم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان جو ہے تم میں سے کسی گدی میں گرہ لگا دیتا ہے، اذا ہوا ناما، جب وہ سوتا ہے، ثلاثہ عقد، 3 گرہ لگا دیتا ہے گدی میں. اب وہ گدی میں گرہ لگاتا ہے، آپ دیکھیں کہیں پتہ نہیں چلے گا آپ کو گرہ کدھر لگی ہوئی گرائے نہیں لگی، پتہ چل سکتا، مگر کیونکہ آپ فرما رہے ہیں جو گرہ لگاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ گویا کہ شیطان کا کام ہے. یہ یضرب علی کل عقد مکانہا، اور ہر گرہ پر وہ تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، ہو جا علیک لیل طویل، اور کہتا ہے تیرے ابھی رات بہت پڑی ہوئی ہے، سو جا، فرقد، سو جا، فإن استيقظ وذکر اللہ، پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ یاد کیسے کرے گا کہ آپ نے دعا پڑھی فوراً. ہم رضی آیا بعد الحل مشہور پڑھتے نا ابھی یہ دعا کہ آپ نے دعا پڑھی، ان حلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گئی. کہ رات آج تو خیر رات بڑی ہے، آج تو رات نیند بھر لیتے ہیں آپ. ہاں گرمیوں کی رات چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں یہ تمام مسائل پیش آتے ہیں کہ آدمی عموماً کراچی کے اندر یہ رواج ہے کہ 12-1 بجے سے پہلے سوتا نہیں ہے، اور جب وہ جب سوئے گا 12-1 بجے اور پھر صبح اٹھنا اس کو 5 بجے 4:30 بجے، تو پھر وہ نیند جو ہے کا غلبہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اب جب وہ جیسے جاگتا ہے وہ تو وہ شیطان کہتا ہے سو جا ابھی رات پڑی ہے، تھپک دیا، وہ کہتا اچھا ہاں وہ بھی سو جاتا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ فجر نکل آتی ہے اور آپ کی نماز جاتی رہی، آپ کا فجر کا وقت نکل گیا. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک فطرت ہے انسان کی فطرت سے کسی کو فرار نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سفر میں چلے جا رہے تھے اور آپ کو سفر میں جھونکے آ رہے تھے نیند کے، رات جاگے ہوئے تھے نا آپ. صحابی بتاتے کہ جب جھونکا آتا تو آپ کا پیر مجھ سے میری پنڈلی سے ٹکراتا اور سر ایسے ہوتا آپ کا. ہم سمجھ جاتے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بار بار اونگ رہے ہیں. پر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا
اور کہا آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ہماری چوکیداری کرے، کون ہماری چوکیداری کرے جو ہمیں فجر کی نماز ہمیں مل جائے۔ دیکھا آپ نے نماز کی حفاظت، نماز کی ہو رہی حفاظت، خاص فجر کی نماز میں جو نیند ہوتی ہے، فجر کی نماز میں آدمی جب سوتا ہے اور خاص سفر میں ہو، لیکن وہاں بھی آپ نے رخصت دے دی صحابہ کہ کوئی بات نہیں، سفر ہے، تھکے ہوئے ہیں، سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، دن نکل جائے، نہیں، آپ نے یہ کوشش کی کہ بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سو جائیے، میں جگا دوں گا۔ آپ بے فکر ہو گئے اور سب سو گئے۔ جب دن قریب آیا اور نکلنے کا جو طلوع ہوتا ہے نا آفتاب، یعنی کہ طلوع صادق جو ہے، تو وہ بھی ہو گئے۔ بلال رضی اللہ بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے۔ اب سب سو گئے، دھوپ نکل آئی، جب دھوپ نکلی تو دھوپ کی تپش لگی تو آنکھ کھلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دیکھا سب پڑے سو رہے ہیں۔ وہ اٹھے جلدی سے، پھر آپ نے بلال سے کہا بلال کہاں تم نے کہاں گیا تمہارا کہنا کہ میں اٹھا دوں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو اس طریقے سے حفاظت کی نا انہوں نے، آپ نے حفاظت کی۔ ایک آدمی نے ذمہ داری لینی تھی کہ میں اٹھا دوں گا آپ کو، پھر سوئے آپ بے فکر ہو کر، لیکن ویسے نہیں سوئے۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بڑی اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ کو نماز ملے گی نا۔ اب جیسے مرکز ہے، یہ الحمدللہ مسجد موجود ہے، جو لوگ یہاں جماعت کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ کو 5 وقت نماز با جماعت ملتی ہے۔ صبح نماز ہوتی ہے ہم فجر میں، پھر بھی ایسا ہے کہ بچے رہ جاتے ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے، آدمی بھی لگایا ہوا کہ جا کے دروازے پر السلام علیکم نماز سے وقت ہو گیا آ جائیے۔ تو اس طریقے سے ہم خاص طور فجر کی نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ باقی نمازوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فجر کی نماز سے آدمی کو اٹھنے نہیں دیتا ہے، اور ہر وقت کہتا ہے جب وہ جاگتا تو فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِنْ صَلَّىٰ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَتُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو چوتھی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ نشیطاً خوش باش اور طیب النفس، دل جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے بہت۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور اگر آپ نہیں اٹھے ہیں صبح کو اور آپ سوتے رہے ہیں، پھر آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو پھر کیا ہوگا کہ طبیعت بھاری ہوگی، سر میں درد ہو رہا ہوگا، آنکھوں میں درد ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو یہاں حدیث میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے، جو صحیح بخاری میں آگے آئے گا کہ جو آدمی سوتا ہے اس کے پیشاب کر دیتا ہے، اس کے اوپر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، سوتا رہے اور پیشاب کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں تو آپ غور کریں، پیشاب کتنی خراب چیز ہے، کتنی ناپاک چیز ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر کر کے چلا جائے تو کیا آپ گوارا کریں گے؟ یہ کبھی گوارا نہیں کریں، کہیں گے کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے وقت پر، تاکہ شیطان بوت نہ دے، پیشاب نہ کر دے۔ تو اس طریقے سے یہ اہتمام جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ مسجد کے بعد آ کر رہیں، مساجد کے بعد آپ کا گھر ہو تو یہ ان چیزوں سے آپ بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ رہتے ہیں کہیں اکیلے گھر میں، کہیں وہاں بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ آج کل تو موبائل فون میں الارم ہوتا ہے، آپ الارم لگا دیں، الارم بجا اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھیے، 60 آیتیں پڑھیے، 60 سے 100 تک پڑھیے، اور خرچ کریے، گھر میں جو بھی مسلمین ہیں سب کچھ جگہ کر نماز پڑھوائیے۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے، یہاں پر شیطان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، یہاں شیطان جو ہے ہر انسان کی گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نماز فجر سے روکے۔ نماز فجر آپ کب پڑھیں؟ اور دن چڑھے تو دھوپ نکل آئے تو وہ پھر اس میں آپ کا نفس بھی خراب ہوگا، سر میں درد ہوگا، ان چیزوں سے بچیے آپ۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو سو جاتے ہیں رات کو اور یہاں تک صبح کر لیتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں فجر کے لیے. قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، ہاں تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے منہ دیا، پیشاب کر دیا. یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ایمان لانا ہے. اب پیشاب گیلا گیلا کہیں دکھائی نہیں دے گا آپ کو، آپ جیسے بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ وہ کانوں میں پیشاب کر دیا ہے تو آپ کو کہیں بھی گیلا پیلا دکھائی نہیں، لیکن پیشاب تو کیا ہے، پیشاب تو کیا ہے نا. اب کیسے کیا، وہ کیا چیز ہے، یہ سب ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ممکن ہے ہمیں اسی غلاظت سے بچانے کے لیے کہ آدمی کہ یہ پیشاب کر دیا، ہم اپنے بچوں کے پیشاب سے حل کرتے ہیں اور شیطان مدعی اگر ہمارے کانوں میں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آدمی کو ہوشیار کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ان احدکم اذا اتى اهله فقال بسم اللہ اللهم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کہے بسم اللہ. جب آدمی اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، اس سے زفاف کرتا ہے، صحبت کرتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کے حواس فاختہ ہو جاتے ہیں جب بیوی سے ملتا جا کر. اس موقع پہ بھی اس کی دعا یاد رکھنا اور دعا پڑھنا یہ بھی بہت تقوی کی بات ہے، یہ بھی بہت پرہیزگاری کی بات ہے. جو آدمی پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہے وہ اس کو نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. تو کیا کہے گا اللہم جنب الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھنا ہمیں، اور جنب شیطان رزقتنا، اور جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اس کو بھی دور رکھنا شیطان کو. یعنی شیطان کو ہم دونوں دور رکھ میاں بیوی سے، اور جو تو بچہ ہمیں دے رہا ہے، بچہ جو اولاد ہوگی اولاد، وہ بھی شیطان سے دور رہے. یہ دعا پڑھی آپ. فروزے کا ولدن لم یضرہ شیطان، پھر اگر اس کو دیا گیا بچہ یا اولاد دی گئی، اس کی اولاد دی گئی جب اس کو، تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو انگلی چبو دیتا ہے. اس کے جب انگلی چبوتے ہیں تو بچہ روتا ہے. اب دیکھیں بچے روتے پیدا ہوتے ہیں، ہنستا ہو کر پیدا بچہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انگلی چبوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع حاج الشمس دعوا الصلاۃ حتی تبرز. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی کناری نکلی تو آپ نماز چھوڑ دیں، نماز ہی پڑھیں ابھی آپ، حتی تبرز، یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے. حتی اذا غاب الشمس دعوا الصلاۃ، اور جب اس کی کناری ڈوب جائے. ایک تو یہ کہ نکلتے وقت سورج کی کناری نکلتی ہے، سورج کی جب نمازی پڑھیں، اور جب کناری ڈوب گئی ہے مغربی ٹائم تب نماز نہ پڑھیں. حتی تغیبہ، یہاں تک کہ پورا غروب ہو جائے، یہاں تک پورا طلوع ہو جائے. ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نمازوں کا دھیان رکھو، ان کا تعین کرو سورج طلوع کے موقع پہ اور اس کے غروب ہونے پہ موقع پر. فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کیونکہ وہ جو طلوع ہوتا ہے سورج وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. لا ادری ای ذالک قال ہشام. مطلب یہ کہ کس طرح طلوع ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایمان لانے والی چیزیں ہیں، دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. ان پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور فجر کے صحیح وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو یصلی فلیمنعه. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی کے سامنے سے کوئی گزرے
اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے اس کو روکے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ بہتر یہ ستھرا رکھ دیں. آگے آپ مسجد سے ضرورت ہوتی ہے، مسجد ستھرا کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سنت وغیرہ پڑھتے ہیں آپ گھر میں، تو وہاں کے بچے وغیرہ گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی، تو وہاں پر ستھرا لگا دیتا کہ وہ گزر جائیں. اور اگر نہیں ہے ایسا تو کوئی گزر رہا ہے تو اسے روکیں. کیونکہ فَإِنْ أَبَى، پھر اگر وہ نہ مانے فَلْيَمْنَعْهُ، پھر اس کو روکے. فَإِنْ أَبَى، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے بھی لڑے. فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ وہ شیطان ہے. جو آدمی نمازی کے سامنے زبردستی گزرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ نمازی اس کو روک رہا ہے، نمازی اس کو منع کر رہا ہے آگے سے مت گزرو، اور پھر بھی وہ گزرتا ہے تو وہ شیطان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحسب زکوٰۃ رمضان، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے مجھے اس پہ بناتے محافظ، میرے حوالے کر دی. وہ اتانی آتن، ایک آنے والا میرے پاس آیا، بجالا یاسو من الطعام، اور وہ غلے میں سے بھرنے لگا، غلے میں سے بھرنے لگا، غلہ چڑھانے لگا. اخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا. مطلب کیا ہے کہ شیطان تھا لیکن وہ آئے انسانی شکل میں. جب انسانی شکل میں آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا. جب آدمی شیطان جب آئے گا انسانی شکل میں تو اس میں طاقت اتنی ہوگی جتنی انسان میں ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس سے ہاتھ نہیں چھوڑا سکا وہ. فقلت لأرفعن إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا. ذکر الحدیث، پہ حدیث بیان کی انہوں نے، اذا ابیت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی. مطلب حدیث یہ بیان کی کہ اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، اہل و عیال والا ہوں، غریب آدمی ہوں، کھانے کو وہاں پہ نہیں ہے، تو میں اس لیے چرانے آیا تھا، میں اب نہیں چراؤں گا، آپ مجھے اب چھوڑ دیں. یہ نسائی میں ہے موصولاً صحیح طرح سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، اس کی بات پہ یقین کر لیا. دن میں گئے ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات والے کا کیا ہوا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ ایسے بتا رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا ترس کھا کے. کہنا آج پھر آئے گا وہ. رات کو پھر آیا وہ شیطان، پھر پکڑ لیا ابو ہریرہ کو. جب پھر پکڑا تو اس نے پھر وہ بات کہی کہ میں پریشان حال ہوں، میں اس لیے چوری کر رہا ہوں، ورنہ میں ایسا نہیں. اس کو پھر چھوڑ دیا انہوں نے. پھر ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، پھر پوچھا ان سے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ آج پھر آئے گا. اور 30 ہزار پھر آیا، پھر پکڑ لیا انہوں نے کہا آپ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹ بولتے مجھ سے بار بار ہیں، نہیں تمہیں نہیں چھوڑا، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کروں گا. تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا. کہ اچھا وہ کیا؟ کہ جب آپ بستر میں جایا کریں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. جب آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. کہ اچھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. دن میں پھر ملاقات ہوئی آپ سے، آپ نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے رات والے قیدی کا؟ نہیں پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا اور مجھے یہ بتا گیا ہے کہ اس نے مجھے دیا یہ نسخہ کہ میں شیطان سے بچ جاؤں گا آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے. آپ نے پوچھا تمہیں پتا وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ. کہہ رہے وہ شیطان جو 3 دن تک تمہارے پاس رہا، وہ شیطان تھا جو 3 دن تک تمہارے پاس آتا رہا اور تم سے یہ باتیں کرتا رہا ہے. اگرچہ وہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے لیکن یہ تمہیں بات صحیح بتا گیا. سمجھے آپ؟ تو ہم جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں بستر میں جا کے، یہ اس کا بتایا ہوا فارمولہ ہے. مطلب ایسا کبھی کذاب آدمی بھی صحیح بات بتا دیتا ہے، کبھی کذاب آدمی بھی صحیح بات کہہ دیتا ہے. اس کو ہم منطبق کر سکتے ہیں کہ کسی اسناد پر بھی
بعض جگہ راوی جو ہے کذاب ہوتا ہے لیکن اس کی تصدیق دوسرے لوگ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی تصدیق جب ہو گئی نا تو پھر وہ اس کی روایت بھی مان سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جیسے ابھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان نے یہ بات صحیح کہی ہے، تو ان کے آپ کے کہنے پر وہ بات مان لی گئی، اور آج تک جو ہے آیت الکرسی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو اسے کیا فرمایا، اذا ابیت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم اپنے بستر میں ٹھکانہ لو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا. ولا یقرؤک شیطان حتی تصبح، اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ آپ صبح کر لیں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقک وهو کذوب ذاک شیطان، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے یہ بات سچ بتائی تمہیں ابو ہریرہ، اگر جو بہت جھوٹا آدمی ہے، وہ بہت جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا. تو اس طریقے سے شیطان کا اور صحابی کی موٹ بھیڑ ہوئی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ کے بہکا سکتا ہے. شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ کے بہکا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطان جب انسانی شکل میں آئے گا، انسانی جسم میں ہوگا، تو وہ اس میں طاقت اتنی ہوگی جتنی کہ انسان میں طاقت ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، فیقول، پھر وہ کہتا ہے من خلق کذا، یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، من خلق کذا، یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ پھر کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ، پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے اور تم سے یہ سوال کرے کہ تم سوچو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَمْنَعْهُ، اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ طلب کرے اور اس چیز سے یہاں رک جائے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. تو اس طرح شیطان جو ہے انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے آدمی جو ہے اللہ کے ہاں ناکام ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلطت الشیاطین، اور شیاطین کو پکڑ لیا جاتا، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ان کو، شیاطین کو. تو رمضان کا بہت بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا یہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان موسیٰ قال لفتاه آتنا غدانا، کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے کہ اپنا ناشتہ لے کر آؤ ہمارا. قال اریت اذا اویت سخطک، کہ تو جوان نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے بعد جگہ لی تھی لیٹنے کے لیے، فانی نسیت الحوتا، اور میں مچھلی کو بھول گیا. مطلب وہ واقعہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تقریر. کسی نے مجمع میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں باتیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ بات جو اللہ کو ناگوار گزری، موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ بات اللہ کی طرف لوٹ جاتے کہ اللہ بہت زیادہ جانتا ہے. نہیں، انہوں نے جب خود کہا نا تو اس کی پکڑ میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے. اب جب بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ تاکہ میں اس سے جا کے سیکھوں. اب ہمارا جاؤ. جب ان کو روانہ کیا نا تو اس میں ٹوکری تھی اور ٹوکری میں رکھ دی مچھلی، اور بتایا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے نا یہ تڑپے گی،
وہی جگہ ہے، وہیں تمہیں مل جائیں گے وہ میرے ہمارا اللہ بندہ جو ہے ہمارا. تو یہ وہ جگہ بتا رہے ہیں کون، جو جوان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس جگہ سے آگے نکل گئے جو جگہ میں جانا تھا ان کو، جب آگے نکلے تھک گئے یہ لوگ. تھکنے کی وجہ سے ایک پتھر کا انہوں نے جگہ لی آرام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں کیا ہوا کہ مچھلی جو ہے زندہ ہو گئی. ہاں تو کہتے ہیں نسیت ہوتا وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا کہ میں آپ کو بتاتا مگر شیطان نے مجھے بلا دیا. ولم یجد موسیٰ نصبا حتی جاوز المکان الذی امر اللہ بہ، اور موسیٰ علیہ السلام تھکان کو نہیں پہنچے یہاں تک کہ وہ اس مقام سے آگے نکل گئے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو مطلب یہ ہے یہاں بھی یہ بتا لیں گا امام بخاری لائے حدیث کہ شیطان نے ان کو بلا دیا کہ جس وقت مچھلی تڑپی اور اسے سمندر میں سرنگ بنا دی گول، اور سرنگ بنا کے مچھلی جا رہی تھی گھسی ہوئے سے. انہوں نے دیکھا جوان نے کہ ہاں جا رہی ہے، اور پھر یہ بھول گئے، سو گئے، یاد دلا. جب اٹھے نا تو بھول گئے، بتایا نہیں. اب جب ان کو کہا کہ ہم تھک گئے ہیں ناشتہ ہمارا لے کر آؤ، تب ان کو یاد آیا کہ مچھلی تو ہے ہی نہیں، ناشتہ کہاں سے کریں گے. تو یہ وہ واقعہ نقل کیا یہاں پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق فقال ہا ان الفتنة ہا ہنا، ان الفتنة ہا ہنا من حیث تطلع قرن الشیطان. میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اشارہ فرمایا تھے مشرق کی طرف کہ یہاں سے یہ فتنہ یہاں سے نکلے گا، فتنہ یہاں سے نکلے گا، اور سورج طلوع ہوتا ہے وہ شیطان کے سینگوں پہ ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استجنح اللیل او کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رات چھا جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھو. مطلب مغرب کا ٹائم ہوا، مغرب کے وقت میں شیاطین پھیل جاتے ہیں، یہ ان کے نکلنے کا وقت ہے شیاطین کا. ایسے موقع میں کیا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو بند کر دو کمرے میں، باہر مت نکلنے دو جب تک شیائی نہ چھا جائے، مغرب کی سرخی ختم ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، اندھیرا جب تک. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیوں شیطان جو ہے اس ٹائم پھیل جاتے ہیں. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوه، پھر جب عشاء کا ایک ساعت گزر جائے تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، پھر کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اکثر اس پہ عمل نہیں ہوتا. بچے مغرب ٹائم گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، نہ ماں خیال کرتی ہے، باپ بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اور بھی کوئی خیال نہیں کرتا ہے، حدیث یاد نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اصل میں ایسی ہیں کہ آپ کو سننے میں دشواری تو ہو رہی ہوگی، یہ کہ شعلہ بیانی نہیں ہے، یہ تو وہ مسائل ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جن کو ہمیں یاد کر کے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اور یاد بھی کرنا ہے. یاد کریں گے تو شیطان سے بچیں گے نا. اور شیطان تم چاہتا ہے کہ تم سو جاؤ، میں بولتا رہوں آپ سو جائیں. کیوں کیا جب سو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا. جب آپ سو جائیں گے پھر آپ کو کہاں پتہ چلے گا میں نے کیا کہا. اور شیطان یہی چاہتا ہے، سمجھے آپ. تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک ساتھ جب گزر جائے عشاء کی پھر کو چھوڑ دو. بَأُغْلِقْ بابا کا، اور اپنے دروازے کو بند کر دو. وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لے کر. وَأَطْفِئْ مَصْبَاحَ کا، اور اپنے چراغ کو بجھا دو. وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر. وَأَقِمِ سِقَاءَ کا، اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو. مشکیزوں نے کہ آپ کے جانتے نہیں ہوں گے تو سوال نہیں رہا اس کا. جو کہ سکے ہوتے، سکے جو پانی بھرتے ہیں تو چمڑے کی مشکیں ہوتی ہیں، یہاں ڈالتے کندھے پہ ایسے پانی کھولا منہ اور پانی مٹکوں میں بھر دیا. کسی زمانے میں پانی اس طرح گھروں میں آیا کرتا تھا، ہندوستان میں آپ نے دیکھا، انڈیا میں. یہاں تو ایسا رواج نہیں ہے. تو یہ وہ ہے مشکیزیں، کیونکہ عرب میں بھی یہ رواج تھا. تو کیا کرتے ہیں کہ جب آپ منہ باندھتے ہیں مشکوں کے تو بسم اللہ کہہ کے ان کے منہ باندھ دیں. خمر افاع کا، انا کا، اور اپنے برتنوں کو ڈھانک دو. اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، رات کو برتنوں کو کھلا مت چھوڑو. وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ
اور اللہ کا نام اس پر ذکر کر دو. وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کوئی لکڑی رکھ دو اس کے اوپر، بسم اللہ کہہ کے لکڑی رکھ دو، تو برتن جو ہے پھر آپ کو جو شیطان کو کرتے رات کو تو وہ برتنوں میں گھس جاتے ہیں، تو پھر وہ برتن میں گھسے گا نہیں. میں دھیان رکھیں. اور احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ اگر آپ کو ڈھانکنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو برتن کو مودا کر دو، اوندا کر دو اس کو اوندا. جب اوندا کر دیں گے آپ تب بھی حفاظت ہو جائے گی اور شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں آپ کے پاس آئی تاکہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کو دیکھوں. فحدثتہ، پھر میں ان سے باتیں کرتی رہی. پتہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور شوہر نے اعتکاف کیا ہے اور بیوی ملنے کے لیے آئی ہے شوہر سے، وہ ہے. ثم قمت، پھر میں بات کرتے پھر میں کھڑی ہو گئی. فانقلبت، پھر میں بڑھی واپس ہونے کے لیے. فقام معي يقلبني وكان سكنها في دار اسامہ بن زید، تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے آپ دروازے چھوڑ دیں. مر رجلان من الانصاری، تو انصار میں دو آدمی گزرے. فلما راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا، جب ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیزی سے نکلنے لگے، روب کے مارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے قدموں پہ ٹھہر جاؤ. انہا صفیہ بنت حیی، کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں. مطلب رات کا ٹائم ہوگا، ظاہر ہے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئی ہوں گی، اور وہ کیا دل میں ان کے کوئی بات آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت سے مل رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، کس کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے دروازے تک. یہ سارے مسئلے شیطان ڈالتا، اس سے پہلے آپ نے بتا دیا یہ میری بیوی صفیہ ہیں، میں ان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، تو دونوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے کہ آپ کسی غیر محرم سے مل رہے ہیں یا غیر محرم چھوڑنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سوچ سکتے. قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. جس طرح خون کی دوڑنے کی جگہ ہے اندر ہمارے، شیطان وہاں پہنچا ہوتا ہے. فإنی خشیت ان یقذف فی قلوبکم سوءا، کہ میں ڈرا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات ڈال دے، اور قال شیئا، یا یہ کچھ کہہ دے. اس سے پہلے میں نے تمہیں بتایا کہ میری بیوی صفیہ ہیں. مطلب یہ کہ شیطان کو بہکانے سے پہلے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میری بیوی صفیہ ہیں. اس طریقے سے آپ کسی موقع پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو میرے فیل سے غلط فہمی ہو جائے گی تو آپ اس کو فوراً بتائیں کہ بھائی یہ بات نہیں ایسے ہے، یہ حدیث بازی نکلی، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکا کر جھگڑا نہ کرا دے آپس میں. سمجھ گئے؟ حضرت سلیمان بن سورت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان، کہتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دو آدمی نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا. فاحدهما احمر وجهه، ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ لال ہو گیا غصے کے مارے. فانتفخت ادواجه، اور اس کی رگیں پھول گئی غصے کے مارے. چہرہ سرخ ہو گیا اس کا اور اس کی رگیں پھول گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وہ بات جانتا ہوں، اگر یہ آدمی کہہ دے، پڑھ لے اس بات کو، تو جو یہ پا رہا ہے غصہ وہ اسے جاتا رہے گا. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاش کہ وہ کہے کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ اعوذ باللہ پڑھنے غصے کے موقع پر صحابہ عنہ ما یجد، جو غصہ پا رہا ہے وہ جاتا رہے گا اس سے. فقالوا له ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لو، کہتے ہیں تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تم پڑھ لو یہ. تو وقال وهل بی جنون، کیا میں پاگل ہوں؟ اس نے جواب دیا، مطلب لگتا ہے کہ وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ آدمی مسلم نہیں ہوگا، ورنہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا. اس نے کہا اعوذ باللہ میں پڑھوں کیوں، میں کہ پاگل ہوں میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ اس طرح کہ اس نے جواب دے دیا اور اعوذ باللہ اس نے نہیں پڑھا. تو اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ جب غصہ آ رہا ہو آپ کو اور بہت زیادہ آپ تیش میں آ گئے ہوں، آپ کے رگیں پھول رہی ہوں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، تو پھر ایسے موقع پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر بھی اگر ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے تو وضو کر لیں، وضو کر کے جا کے نماز پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، یہ چیزوں سے بتایا ہے تاکہ اس طریقے سے آپ اپنے غصے کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں. کہ بعض لوگ جو غصہ آتا ہے نا تو غصہ جس کام کے لیے آ رہا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ اس کے بغیر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو یہ اسلامی تعلیم ہے کہ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃً، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے. وقال ان الشیطان عرض لی وشد علی یقطع الصلاۃ علی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جو ہے میرے سامنے آیا اور اس پہ اس نے حملہ کیا تاکہ وہ میری نماز کاٹ دے. فامکن اللہ منہ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قدرت دے دی. کریا ہوں تو قدرت دے دی کہ میں اس کو پکڑ لوں اور پکڑ کے اس کو باندھوں مزید سکون سے اور دن میں بچے اس سے کھیلے. لیکن پھر مجھے یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ جیسے بادشاہ جنات میری ہے، اللہ کسی اور کو مت دینا. تو مجھے اپنے بھائی کی جب بات یاد آئی ہے سلیمان کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا شیطان کو، ورنہ آپ نے پکڑ لیا تھا اس کو. اب آپ دیکھیے نا کہ شیطان نبی علیہ السلام پر حملے کر رہا ہے، ان کی نماز کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے. تو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو کیسے وہ چھوڑے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان باتوں کو یاد کر لیں اور اس سے اپنی حفاظت کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ موڑ کے بھاگتا ہے اور اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اللہ کا نام سنتے جو اذان ہوتی نا تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے، بھاگتا ہے. فاذا قضی اقبل، جب نماز پوری ہو جاتی ہے پھر سامنے سے آتا ہے، بھاگتا ایسے یہ بھاگی جائے، نہیں، جب تک اذان ہو رہی ہے تو یہاں سے بھاگ جائے گا، اذان ختم ہوئی پھر واپس آ جائے گا. فاذا صوب بها ادبر، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ موڑ کے بھاگتا ہے. فاذا قضی اقبل، اور پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے پھر سامنے آ جاتا. حتی یخترع بین الانسان و قلبہ، یہاں تک کہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ نماز اس کی خراب کر دے. وہ سمجھ گئے آپ؟ ویقول اذکر کذا و کذا، اچھا تو فلاں بیان کر، فلاں بات یاد کر. حتی لا یدری ثلاثا صلی اربعا، یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہوں یا 4 پڑھی ہیں. لیکن شیطان نے آ کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالے اور وہ وسوسہ ڈال کے اس کو بہکا رہا اس کو. وہ فلاں بات فلاں حساب دکاندار کا ہے نا، کتنے پیسے نے کہاں دیا کیسے لکھا تھا اس کو اجھا دیا. جو جس کام سے منسلک ہے اس کو وہ یاد دلا کے نماز بھلا دیتا ہے. تو اس کو یاد نہیں ہوتا میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں. فاذا لم یدری ثلاثا، جب اس کو یاد نہ رہے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں، صلی او اربعا، یا اس نے پڑھی ہیں 4، سجدہ سجدتین سہوی، تو اس کو چاہیے 2 بھول کے سجدے کرے. اگر رکعت کی بھول ہے جس سے نسائی وغیرہ میں ہے صحیح سنت کے ساتھ، اگر آپ کو 3 اور 4 میں شک ہے تو پھر آپ ایک اور پڑھ لیں، سمجھے نا، کم نہ چھوڑیے، یا تو 4 ہو جائیں گے اور 5 ہو جائیں گی، زیادہ ہونا صحیح ہے، کم نہ کریں. تو رکعت کی بھول میں اس طرح سے کریں گے آپ. اور پھر کیا کریں گے رکعت کی بھول میں؟ اختیار پڑھیں گے، آسن و کرام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے.
اور بغیر سلام پھیرے پھر آپ 2 سجدے کریں گے سہو کے، ٹھیک ہے نا، 2 سجدے کریں گے اتنے ہی لمبے جتنے لمبے آپ نے اس میں پہلے کیے تھے نماز میں، یا پھر اس سے بھی زیادہ بڑے، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر رکعت کے علاوہ کوئی اور بھول آپ نے کر دی ہے، مطلب آپ کو پڑھنے کی سورہ فاتحہ اختیار پڑ گئے، یا رکوع میں کچھ اور دعا پڑھ دیا آپ نے، تو تمام دعا ایسی بھولوں پر آخر میں جو آپ دعا پڑھیں گے جلسے میں، دونوں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں اتنے ہی اس سے پڑھیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ ہر بھول کی 100 ہے، اور رکعت کی بھول وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ صحیح مسلم میں ہے اور کچھ نسائی میں اس کی روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم یکون الشیطان فی جنبہ بعضدہ حتی یولد، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بنو آدم کو شیطان جو ہے اس کی کوک میں اپنی انگلی سے چبھوتا ہے، جو میں نے بتایا تھا آپ کو، ہینا یولد، جب وہ جنا جا رہا ہے، جب دنیا میں آ رہا ہے بچہ، غیر عیسی ابن مریم، سوائے عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ذہبہ یتن تعالی فی الحجاب، جب اس نے کیا نام ہے انگلی چبوئی تو وہ اس میں کسی کپڑے میں چبو دی، ان کو نہیں چبوئی، عیسی علیہ السلام کو بچ گئے وہ، کہ وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا، باقی تمام بنو آدم کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ عمل شیطان کرتا ہے۔ علقمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں قدمت الشام، کہتے ہیں میں شام پہنچا، قالو ابو درداء، تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ قال فیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم میں وہ آدمی ہیں، فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں وہ آدمی ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ مطلب بعض لوگوں کو آپ نے دنیا میں بتا دیا کہ تمہیں شیطان سے محفوظ کر لیا ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں نا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کسی جگہ پہ جا رہے ہوں اور سامنے شیطان آ رہا ہو تو شیطان بکری کاٹ جاتا ہے، شیطان جو ہے بکری کاٹ جاتا ہے، وہ راستہ بدل دیتا ہے اپنا۔ کیوں؟ یہ عمر بن خطاب ایسی شخصیت ہیں کہ شیطان کی بات چلنا ہی نہیں دیتے اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر، وہ دین میں اتنے سخت تھے کہ شیطان کو موقع نہیں دیتے تھے کسی قسم کا کرنے کا، تو شیطان ڈرتا تھا ان سے کہ شیطان کے سامنے آئے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو ایسا ہم میں یہ صفات ہم میں ہونی چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ تتحدث فی الانان والانان غمام بالامر یکون فی الارض۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جو ہیں وہ بادلوں میں اس کام کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں جو دنیا میں ہونے والی ہے۔ وَاسْتَسْتَمِعُ الشَّيَاطِينُ كَلِمَةً وَتَقُرُّهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ قَارُورَةُ وَيَزِيدُ مَعَ مِئَةِ كَذْبَةٍ، پھر شیطان جو ہے اس کو سنتا ہے اس بات کو، اور پھر وہ کاہن کے کان میں جیسے مرغی کرتی نا اس طرح کر کے اسے کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، اور کاہن جو ہے اس میں 100 جھوٹ اور ملا کر اس کو دنیا میں بیان کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے کسی زمانے میں شیطان جو تھے وہ پہلے آسمان سے جایا کرتے تھے، جو صحیح بخاری میں ہے، شیطان پہلے آسمان میں جاتے تھے اور وہاں کی بات سنتے جیسے میں بتایا، اور بات سن کے کاہن کو آگے بتا دیتے۔ جب کاہن کو بات پہنچتی، بات سچی تھی نا، کاہن کیا کرتا اس میں 100 جھوٹ ملا کر اس کو بیان کر دیتے لوگوں میں، تو وہ 100 جھوٹ بھی وہ سچ مان لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک بات ہی اتنی وزندار ہوتی تھی کہ 100 باتیں جھوٹ جو تھی وہ بھی چل جایا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے شیاطین کیا کرتے، اب نہیں ہے، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، آپ نبی بنائے گئے، نبی بن جانے کے بعد شیاطین کا داخلہ اوپر جانا بند ہو گیا، اور شیاطین پریشان ہو گیا ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اوپر جانے سے روک رہی ہے۔
پھر وہ لوگ سب جمع ہوئے، صحیح بخاری میں ہے یہ. پھر انہوں نے، ان کے بڑے تھے جن کا بڑا، اس نے کہا تم ادھر جاؤ، تم ادھر سب کو بھیج دیا. تو ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز انہوں نے سنی اور وہ سمجھ گئے جنات کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے بیچ میں آڑے آ گئی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ایمان لے آئے. وہ انہوں نے کہا یہ سچ ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں. پھر واپس پہنچے اپنی قوم کے پاس، ان کو جا کر بتایا کہ نبی علیہ السلام آ گئے ہیں، قرآن مجید کی کتاب ہے، ہم نے اس کو سنا ہے اور اس میں ہم نے سچ پایا ہے اس کو. تو یہ وہ واقعہ تھا. تو اب کیونکہ شیطان پہلے جاتے تھے، اب نہیں جا سکتے ہیں، پابندی لگ گئی ہے. قرآن مجید میں بھی ہے سیاب ثاقب کہ اگر شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو شعلے مارے جاتے ہیں، شعلے یا نحاس یا ایسے گولے جن میں دھواں ہوتا ہے، دھواں، تو اس کو سن کے بھاگ جاتے ہیں. جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جب احتجاج کرتے ہیں لوگ، پانی چھوڑ دیا یا دھواں کے گولے مار دیے یا ایسے، وہیں سے چیز نکالی انہوں نے یہ. تو جب شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو بھی آگ کا شعلہ پیچھے لگ جاتا ہے ان کے آگ کے، اور اس کو جلا دیتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے. اور یا پھر وہ دھواں والے گولے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دھواں سونگتے ہیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاروں کو اور چاند تاروں کو، ان تمام کو آسمان کا بنایا محافظ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تناسبوا من الشیطان، کہتے ہیں کہ جبھائی جو ہے، جبھائی وہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے. منہ کھلتا ہے جہاں نیند آ رہی ہوگی آپ کو تو جوائیں آ رہی ہے. فَإِذَا تَنَاسَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب تم میں سے کسی کو جبائی آئے تو کوشش کرے اس کو روکنے کی. کیسے؟ دانتوں میں ایسے دبا کے. اور اگر فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ أَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، اور جب تم میں سے کوئی آدمی جبائی لوگوں کو کہتا تو شیطان ہنستا ہے، دبائی کیا کر رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو روکے، ورنہ پھر اس طرح سے یہاں ہاتھ رکھ لیں، ایسے. یہ نہیں ہے تو کھلا ہوا ادھر سے، تو کھلا ہوا ہے، ایسے ہاتھ رکھیں. اب دیکھیں سے کہ کیا کیا چیزیں نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں. غور کریں آپ، اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا ساری باتیں حدیث میں آئیں گی. یہ جبائی کیسے آ رہی ہے آپ کو، کہاں کہاں شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دے گا، اس کو پریشان کرے گا، روحانی گندگی پیٹ پیدا کر دے گا، ہے نا، کھڑو کھا لیا، کھڑو کا پی لیا. یہ تمام چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کروائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. انشاءاللہ اگلے درس میں بھی سنیں گے آپ کو.